زیادہ دیر تک جاگنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لینے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً جواب دے دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ زیادہ سونے کی عادت آپ کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ جو بندہ کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کرتا ہے اس کا معدہ اور حافظہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ 10 سالہ پرانا گڑ مردانہ طاقت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ گرم پانی تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں۔ کالے چہرے کو گورا بنانے کے لیے لیموں تبت کریم میں مکس کر کے اپنے چہرے پر لگائیں، چہرہ دودھ کی طرح سفید اور چمکدار ہو جائے گا۔ کچی روٹی کھانے سے بیماری آتی ہے۔ بلی گھر میں پالو گے تو دل کا دورہ نہیں پڑے گا۔ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ بانجھ عورت روٹی کو گڑ کے ساتھ کھائے مفید ہے۔ بالوں پر تلوں کا تیل لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ مچھلی کا سوپ پینے سے کبھی اندھے نہیں ہوں گے۔ پسی ہوئی ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے سردی فوراً ختم ہو جائے گی۔ گاجر کا جوس پئیں، اس سے رنگ سرخ ہوتا ہے۔ جو شخص سب کو خوش رکھنا چاہتا ہے وہ اکثر تنہا رہ جاتا ہے۔ بکرے کا گوشت کھانے سے ہڈیاں کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ ماش کی دال اور دہی کو ایک ساتھ کھانے سے بلڈ پریشر تیزی سے بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ روزانہ صبح سویرے 40 سے 50 منٹ پیدل چلنے سے آپ کی چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ چڑیا کا جھوٹا کھانا کھانے سے کبھی کینسر نہیں ہوتا۔ کیا آپ جانتے ہیں صبح جب آپ جاگتے ہیں تو پہلے 3 سیکنڈ میں آپ کو کچھ یاد نہیں ہوتا۔ سٹار فش ایک ایسی مچھلی ہے جس کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں تو دوبارہ نمودار ہو جاتی ہیں۔ شام 5 سے 7 بجے کے درمیان آپ کا دماغ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ کالے چنے وزن کم کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ کالے چنے کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ 4 چیزیں آپ کو پریشان یا بیمار کرتی ہیں۔ نمبر 1 زیادہ باتیں کرنا، نمبر 2 زیادہ سونا، نمبر 3 زیادہ کھانا، نمبر 4 زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا۔ گھوڑا، بلی اور خرگوش کی سننے کی طاقت انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق بیٹیاں ہونے سے باپ کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ 15 منٹ ہنسنا جسم کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا 2 گھنٹے سونا۔ سونے کی جتنی زیادہ کوشش کریں گے نیند آنے کے چانس اتنے ہی کم ہوتے ہیں۔ ذہین انسانوں کی لکھائی خراب ہوتی ہے کیونکہ ان کا دماغ ان کے ہاتھوں سے زیادہ تیز کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں سورج بہت گرم ہے، اتنا کہ اگر آپ سوئی کے نوک کے برابر بھی سورج کا کوئی ٹکڑا زمین پر رکھتے ہیں اور آپ اسے 145 کلومیٹر فاصلے پر کھڑے ہوں تب بھی آپ اس کی تپش سے مر جائیں گے۔ اگر آپ کو کسی سے ڈر لگتا ہو اور اس کا غصہ بھی شدید ہو تو اس کے سامنے جانے سے پہلے 50 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ سردی کی کھانسی میں چاکلیٹ کھانسی کی سیرپ سے 5 گنا زیادہ بہتر اثر دکھاتی ہے، لہٰذا سردی والی کھانسی میں چاکلیٹ کھایا کریں۔ کسی بھی بحث کے بعد 50% لوگ ان تیزیوں اور اپنے تیز جملوں کو سوچتے ہیں جو انہوں نے اس بحث میں کہے ہوتے ہیں۔ مچھلی کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ وہ آپ کو ذہنی تناؤ اور ڈپریشن سے بھی بچاتی ہے۔ یہ آپ کی ذہنی تھکاوٹ کو دور کرتا ہے اور ایموشنل ہیلتھ کو بہتر بناتا ہے۔ کچھوا، مکھی اور سانپ بہرے ہوتے ہیں۔ آٹا زیادہ باریک پیسنے سے اس کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ جو پاؤں پر تیل لگاتا ہے وہ بیمار بہت ہی کم ہوتا ہے۔ جسے غصہ زیادہ آئے اس کا دماغ اکثر خراب ہوتا ہے۔ جو زیادہ دیر خاموش رہتا ہے وہ بہت ذہین ہوتا ہے۔ جو پانی کم پیتا ہے اس کے گردے جلد خراب ہوتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی پینے سے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ صبح سویرے بکری کا دودھ نکال کر پینے سے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی ہے۔ اگر پھل کھانا کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانت کبھی خراب نہیں ہوتے۔ سوتے ہوئے جو خراٹے لیں اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر زیتون کا ہلکا سا تیل لگا کر باہر کی طرف مالش کریں، ہلکے بتدریج کم ہوتے جائیں گے۔ ایک لیموں لیں اور اسے کاٹیں، پھر اس کو پیشانی پر ملیں، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔
اگر ہم پانی کم پیتے ہیں تو جسم میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں۔ دوپہر کو کھیرے کی کاشوں پر ہلکا سا نمک بما سیاہ مرچ پسی ہوئی چھڑک کر پیٹ بھر کر کھائیں، اور اگر بھوک باقی ہو تو تھوڑی سی روٹی کھا لیں۔ اس سے آہستہ آہستہ وزن کم ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں سوجن دور کرنے کے لیے گھیا لوکی کدوکش کریں، اسے ہاتھ پاؤں پر اچھی طرح ملیں۔ 1 گھنٹے بعد ہاتھ پاؤں دھو لیں اور پھر پیٹرولیم جیلی لگا لیں۔ خارش کی بیماری سے نجات کے لیے کوئلے لے کر اسے گرم کر لیں، پھر اس کے اوپر شکر جو گڑ کی بنی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر ڈالتے جائیں، اس کی دھونی اپنے پورے جسم پر لیں، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ ڈکار دور کرنے کے لیے کھانے کے بعد ادرک کے باریک ٹکڑوں پر نمک چھڑک کر آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں۔ اس کے علاوہ سالن میں ادرک اور لہسن کا استعمال زیادہ کریں۔ اگر 2 گلاس آپس میں پھنس گئے تو انہیں ہلکے گرم پانی میں کھڑا کر کے رکھیں، گلاس نکل جائیں گے۔ صبح و شام سلاد کے طور پر پیاز کا استعمال بدہضمی روکتا اور جسمانی طاقت بڑھاتا ہے۔ اگر ٹانگیں پیٹ کے ساتھ چمٹا کر سونا آپ کی عادت ہے تو آپ بچپن سے خوف اور عدم توجہ کا شکار رہے ہیں۔ مخصوص ایام میں آئرن کی کمی کو بڑھانے کے لیے پالک اور گوبھی کا استعمال کریں۔ اگر آپ کو معمولی سی باتوں پر غصہ آتا ہے تو آپ محبت کی کمی کا شکار ہیں۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جب آپ شیشے کے سامنے بولتے ہیں اور اپنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر بہت مضبوط ہیں۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں تو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ اگر آپ چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھنے کے عادی ہیں تو آپ گھر سے ملنے والے اعتماد کی کمی کا شکار ہیں۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ آنکھیں بند کر کے یاد کرنے سے بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ جن لوگوں کی سونگھنے کی حس بہت اچھی اور تیز ہوتی ہے ان کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ انڈے اور کیلے ایک ساتھ کھانے کی عادت جسم کے لیے نہایت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ 1 گلاس دودھ، 1 کیلا، 3 کھجور، 1 چمچ بادام، 2 چمچ جو کا دلیا، سب چیزوں کو بلینڈ کر لیں۔ یہ وزن بھی بڑھائے گا اور طاقت و توانائی کا خزانہ بھی ہے۔ مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج ہو سکتا ہے۔ حرام جانور گھر میں لے آنے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ اگر منہ میں کوئی زخم نہ ہو اور منہ سے بدبو آئے تو سمجھ لیں کہ معدہ خراب ہے۔ بدہضمی اور بھاری پن سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ بطور سویٹ ڈش لیں۔ دانتوں میں خون آنے سے روکنے کے لیے 1 لیموں کا رس، 1 پیالی نیم گرم پانی اور آدھا چمچ نمک ملا کر صبح و شام غرارے کریں۔